حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی یہ کہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری یہ کہ مجھے ایک ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اور تیسری یہ کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جن کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں صحابہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا۔ آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بتا دیتا۔ پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ علیہ السلام اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک نیا پودا لگا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ پودے نے عرض کی کہ خرابی اور ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس گھر کی؟ پودے نے عرض کیا کہ بیت المقدس کی خرابی اور ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے؟ لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصے کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے، جو ان کے عصے کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے
اور وہ اسی سے جن و انس اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں۔ پورے 1 سال تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہیں ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر آپ اپنے عصے سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقرر پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے یعنی دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایتی اہم و ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں ہیں۔ اسے جس سے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لو انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنسا دیتے ہیں، جان لے کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔